ورتاجن مل لیل داجن مل بحر ساجن مل جبل ذو نجاجن الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر لیں کہ صلوات حضرت موسیٰ کاظم کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ پھر کہنا ہی پہنا کہ اگے ہو جاؤ، اور یہ تو پھر ساری مجبوری ہے تو آکھنا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آرام سے بیٹھو بیٹا، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، کسی رکھ کے بہ جائیں انہوں، مہربانی کر کرسی سیٹ کر۔ ہے جی اجازت نوکری شروع کریں سرکار۔ آل محمد کے خالق شام کا وقت ہے، علی کی بیٹی آپ قربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، مالک بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے، جتنے جوان ہو مالک کامیابی نصیب فرمائے، بزرگوں کو میرا مالک مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے، آل محمد کے غم کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے مولا محفوظ فرمائے، جتنے عزادار بے گھر ہیں مالک اپنے گھر عطا فرمائے، دشمن کے شر سے مولا محفوظ فرمائے۔ اس ذکر کا جتنا ثواب ہے مالک آپ کے مرحومین سادات عظام بانیان کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ بقیت اللہ فی الارض میرے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، مالک کے ذکر میں حاضری ہو گئی۔ بڑے محترم جوان بزرگان سادات میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل ہوگا ویسے سفر کر لیں گے۔ اللہ کا ایک نبی گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بات شروع ہو گئی ہے جی۔ بڑا باعظمت نبی تھے، بڑا باعزت نبی تھے، بڑے صاحب کلمہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب امت، اولی العزم پیغمبر اور صاحب جلال نبی تھے، بڑے جلالی نبی تھے، بڑی جلدی جلال میں آ جاتے تھے۔ قرآن بھرا پڑا ہے جی، تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہو، داد کی خیر ہے، پہلے دل لگا لینا چاہیے، اگلی بات تو بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ جہاں حضرت موسیٰ کا شہر تھا نا، اس شہر میں 1,00,000 گھر تھا اور حضرت موسیٰ کے 7,00,000 امتی تھے۔ گن کے بتائیں یار، داد ہی نہیں دی ہے، چلو موڈ نہیں ہے آپ کا۔ 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر، 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی، 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ روز کرتے تھے خدا کو۔ پکا پکایا کھانا آسمان سے فرشتے لے آتے تھے، منہ و سلوہ دسترخوان کا نام ہے، بھنے ہوئے تیتر بٹیر سامنے رکھتے، 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ ساؤنڈ والا ہی بول پڑا ہے جی، مہربانی میرا بھائی ہے، تھوڑا منظر نہیں ہے کہ 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو۔ اس سے بھی بڑا دسترخوان تھا حضرت سلیمان ابن داؤد کا۔ میں جناب سلیمان کے سارے دسترخوان کی بات کروں تو میرے خیال میں ساری رات لگ جائے گی۔ ایک جھلک دکھاتے ہیں، شاید آپ خوش ہو جائیں گے سارے۔ پتہ نہیں باقی کھانے کتنے پکتے ہوں گے، صرف 6 بورے نمک کے لگتے تھے روزانہ۔ ایک قدم ہو رکھے ہو نا تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہو، مہربانی یار، مجھے مزہ آ جائے گا، آپ کی مہربانی مولا آپ کو جزا دے گا، بڑا اچھا لگے گا جی۔ آپ مہربانی تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہی کرنی ہوتی ہے آگے آنے کی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ذاکر کھپ جاندہ ہے تو آپ مہربانی کر لیتے ہو، مہربانی جی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ چونکہ اچھی بات شروع ہو گئی اور مجلس میں روحانیت نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے میں نے تکلیف دی آپ کو آگے آنے کی۔ 6 بورے نمک کے، واہ جی واہ سید، روزانہ لگتے تھے۔ پتہ نہیں پھر کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے کہ بورے 6 نمک کے صرف۔ نہیں چپ رہوں، شاید چپ میں ثواب ہوتا ہو یار، تھوڑی بات تو نہیں ہے نا۔ آؤ بابا جی آؤ، بسم اللہ۔ کہ 6 بورے نمک کے روز لگیں تو کتنا بڑا کھانا پکتا ہوگا۔ لیکن موسیٰ کے دسترخوان پر اور حضرت سلیمان کے دسترخوان پر جو برتن ہوتے تھے وہ تانبے پیتل کے ہوتے تھے، اور وہی برتن بار بار مہمانوں کے سامنے آتے رہتے تھے بھی پیتل تانبے کے اور آتے بھی بار بار تھے۔ مثلا یہ مہمان کھا کے چلے گئے تو یہ صاف ہو کے برتن پھر واپس آ گئے، پھر صاف ہو کے پھر واپس آ گئے۔
وہی چل رہے ہیں۔ کائنات پوری میں اللہ کی انسانیت کی کائنات، اس تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت، صرف 2 دسترخوان بادشاہ ایسے ہیں جن پر سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے۔ یہ سامنے والے تھوڑی سی مہربانی فرما لو۔ ایک جناب حسن مولا کا دسترخوان اور دوسرا جناب سیدہ ملکۃ العرب بی بی کا دسترخوان، یعنی حسن کی پاک نانی کا۔ اور حسن مولا کے دسترخوان پر جب مہمان بیٹھ جاتے تھے، سونے کے پلیٹیں ہیں، چاندی کے گلاس ہیں، اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت پانی کے جگ، ان کے اوپر بھی ہیرے جڑے ہوئے۔ تو میرے مولا مہمانوں کے گرد نہ یوں چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کھانے کی کمی ہوئی تو مہمانوں کو حکم دیا نوکروں کو کہ وہاں پر کھانا پورا کرو۔ میرے مولا نے ایک منظر دیکھا، ایک بندہ ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور ساتھ پلیٹ کو دیکھتا ہے۔ یار کیا بات ہے سونے کی ہے، یار کیا بات ہے کتنے قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہیں، للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میرے بادشاہ یوں چلتے 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 اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے پھر پلیٹ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کیا، اپنا امامت والا، ولایت والا، رحمت والا، عزت والا، بخت والا، اقبال والا، شفقت والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے ہیں بھائی رج کے کھا، ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے۔ شام کے وقت جو ہاتھ پھیل جائے وہ ہاتھ کو سیدہ خیرات ضرور عطا فرمائے گی، اور وہ بھی مجلس آل محمد میں۔ آپ پر میں قربان، جو جوان بیٹھے ہو تھوڑا سا حیدری آئے۔ اور دوسرا دسترخوان جناب ملکۃ العرب بی بی کا، 1000 بندہ صبح کو ناشتہ کرتا تھا، 1000 بندہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، 1000 بندہ رات کا، یہ چھوٹی روایت ہے۔ سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے، اور جب 1000 بندہ صبح دوپہر شام روزانہ، جمعرات کا لنگر نہیں تھا، ہاں یہ روز کا کھانا تھا۔ جب روزانہ 1000 صبح 1000 دوپہر 1000 رات کو کھانا کھا کے جانے لگتا، بی بی کا غلام تھا جس کا نام تھا میسرا، وہ پیچھے سے آواز دیتا، او کھانا کھا کے جانے والوں، تمہارے جھوٹے برتنوں کی یہاں پھر دوبارہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ سامنے والے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو یار؟ 1000 بندہ صبح کو سونے کی پلیٹیں لے جاتا، 1000 دوپہر 1000 رات کو، اور روزانہ لے جاتا۔ جھوٹے قصے کہانیاں سنانی نہیں چاہیے، بندے کو حق بیان کرنا چاہیے۔ فلاں عرب کا سردار تھا تو فلاں مکے کا سردار تھا تو فلاں مکے کا سردار تھا تو فلاں فلاں کا سردار تھا، کوئی سردار سردور نہیں تھے، سارے منگتے اور بھکاری تھے۔ خدیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے سردار بن۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے وہ جناب ملکۃ العرب کے صدقے میں حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلندر علی شہن سے یار کیا لوگ مل گئے شام کے وقت، قسم سے سارے دن کی تھکاوٹ اتار دی آپ نے۔ کیا میری مخدومہ نے کرم فرما دیا ہے کہ آپ جیسے سرداروں سے ملاقات ہو گئی۔ ہاں کمال ہو جاتا ہے نا جب دل سے دل مل جائے، تو وہ بھی مولا کی ولایت کے حوالے سے۔ اتنا بڑا دسترخوان، عرب کا وہ بندہ بتانا جو بی بی کا مقروض نہیں تھا۔ کیسے کیسے لوگ، سعودی عرب نہیں، پورا عرب، چونکہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا عرب ہے یا عجم۔ پورا عرب کا بندہ وہ بتا، وہ سردار دکھا، وہ شملے والا دکھا، وہ پگدار دکھا، جو روزانہ قطار میں نہیں کھڑے ہوتے تھے معاف کروانے کے لیے۔ تو ایک دن سرکار مصطفیٰ، یہ تو آپ کے بچے جانتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو بی بی نے پوچھا میرا سردار آپ کیوں پریشان ہے؟ فرماتے خدیجہ میں تبلیغ کرتا ہوں، یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ بی بی فرماتے کل سارے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگلے دن پھر وہ لائن میں قطار تو کھڑی تھی نا، بچے کو بٹھانا، یہ تیرے آپ کو بلا رہے جی، چلو چلو خیر خیر نہ کرنا، پھر یہ جائے گا، انہیں پھر جانا ہے، انہوں چھٹ دے، آندہ جاندہ رہے گا، ہاں پیسے دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری آج سلامت رہو جی۔ عرب کا وہ سرد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عرب کا کوئی بندہ دکھاؤ نا جو بی بی کا مقروض نہیں تھا۔ جملہ کہنا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں لاکھوں میں کھڑا ہوں، اور مجھے احساس بھی ہونا چاہیے آگے بھی کہ آپ واقعا لاکھ تھے۔ پورا عرب حسین کی نانی بی بی ملکۃ العرب کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ واہ واہ
واہ واہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا چکے ہو اس ٹائم یار، سارا دن آپ سنتے رہے ماشاءاللہ۔ علی کا بابا نہیں تھا، بیٹا بیٹھ جا میرا پتر، تو ہی بیٹھ جا کے تھے خدا دا واسطے، اب تو اٹھا نا سید ہے، تو پھر معافی دے میں جو امتی ہیں تو لنگ کے بھی کھا۔ پورا عرب مقروض تھا یار، یہ بچوں کو سنبھالو یار خدا کا واسطہ، جس کے بھی ہیں یہ بھی میں نے سنبھالنے، جس کے اپنے خود سنبھالیں یار خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ مجلس کو مجلس رہنے دیا کرو، شغل کی جگہ نہیں ہے مجلس، مجلس عبادت کی جگہ ہے، یہاں آنے جانے کا آداب ہی کچھ اور ہے، پھر دل ہی بدل جاتا ہے پڑھتے 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 پڑھتے۔ پورا عرب مقروض تھا، وہ موسیٰ کا دسترخوان، وہ سلیمان کا دسترخوان، وہ حسن سخی کا دسترخوان، وہ جناب ملکۃ العرب کا دسترخوان۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، زیادہ تنگ نہیں کرنا، قریب کھڑے ہیں، کہ پروردگار میرا دل کرتا ہے کہ جتنی تیری پتہ نہیں زمین پر مخلوق ہے انہیں ایک دن کا کھانا میں دوں، صرف انسانوں کو نہیں، جتنی ہے زمین پر۔ اللہ نے کہا سلیمان اس مخلوق کو رجانا تیرا کام نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس نے کہا مالک کیا کہے گا زمانہ، کہ نبی نے دعا کی اور اللہ نے قبول نہ کی، قبول فرما۔ اللہ کہتے چل دن رکھ، کس دن کھانا دے گا؟ کہتے پروردگار 6 مہینے کا وقت چاہیے کہ میں 6 مہینے ہر جنس کے مزاج کی خوراک اکٹھی کروں، اور تیسری دعا یہ ہے کہ جو اکٹھا کروں وہ خراب بھی نہ ہو۔ اللہ کہتے چل 6 مہینے کا وقت بھی ملا، کر اکٹھا۔ اب ایک بکری نے تو نہیں آنا، جتنی زمین پر بکریاں تھیں سب نے آنا ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے، ایک شیر نے تو نہیں آنا، سب نے آنا ہے۔ انسان کھانا کھاتے ہیں، ایک انسان نے نہیں آنا، جتنے زمین پر زن و مرد تھے سب نے آنا ہے۔ کھانے پکنے شروع ہو گئے۔ جناب سلیمان نے اپنی رعیت سے کہا کہ جو جس کو ملے اس کو میرے کھانے کی آنے کی دعوت دو۔ ہد ہد اتنا سارا ہوتا ہے، یہ سمندر کے کنارے پہ جا بیٹھا، مچھلی نے سر نکالا۔ ہد ہد سے مچھلی کہتی ہے تو کیسے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا پیغام لے کے آیا ہوں، خود بھی سن اور باقیوں کو بھی بتا۔ کیا بات ہے؟ کس کا؟ حضرت سلیمان کا۔ کیا حکم ہے؟ کھانے کی دعوت ہے تمہاری۔ اس نے کہا اتنا کرم کیا، حجت کے دسترخوان پر ہماری دعوت۔ میں یہاں ہوتا تو دعوت اس جملے پر بھی داد دیتا کہ حجت کے دسترخوان پر۔ چلو ایک تو سرکار کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے ہمیں یاد فرمایا، اور دوسرا سرکار کو میرا پیغام دینا کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں مچھلی، کھانا سرکار سے کہنا کھولے نہیں۔ شام کے وقت یہی پڑھا جا سکتا ہے۔ حیدری آج 6 مہینے گزر گئے، کھانے تیار ہو گئے، انبار لگا ہوا ہے کھانوں کا، کیا ہر جنس کے مزاج کا کھانا پڑا ہوا ہے۔ سرکار منبر پہ تخت پر بیٹھے ہیں، نوکر نے آ کے سلام کیا، مولا سرکار مخلوقیں آ گئی ہیں، کھولے کھانا۔ فرمایا نہیں، میرا اس مچھلی سے وعدہ ہے جب تک وہ نہیں پہنچے گی کھانا نہیں کھولنا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بھی رینگتی رونگتی آ گئی۔ اس نے اپنی زبان میں اللہ کے نبی کو سلام کیا، سرکار نے اس کی زبان میں اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ سرکار نے فرمایا آ گئی ہو؟ جی سرکار آ گئی ہو۔ تو اب تمہارے ساتھ وعدہ تھا، اس کا ہم نے وفا کر لیا، اب تمہارا انتظار تھا، اب ہم کھانا کھولنے لگے ہیں۔ اس نے کہا سرکار میں چھوٹی سی ہوں، ساری اتنی مخلوقیں ہیں، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے نہ دب کے مر جاؤں، تو پہلے مجھے اجازت دے میں کھا لوں، باقی پھر کھاتے رہیں گے۔ واہ 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 واہ۔ سرکار نے فرمایا چل کھا لے، یہ انبار لگا ہوا ہے، کتنا کھائے گی، اتنی ساری مچھلی ہے۔ مجھے مولا کے منبر کی قسم، سرکار کے جنازے کی قسم، مخدومہ کی موجودگی کی قسم، اللہ سے لے کر قائم تک کی پاک عزت کی قسم، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، 6 مہینے کا اکٹھا کیا ہوا ہر جنس کا مزاج کا کھانا وہ مچھلی ایک لقمے میں کھا گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کچھ لینے آیا ہے اس کا ہاتھ بلند ہو گیا بس۔ جب مچھلی ایک لقمے میں کھا گئی، حضرت سلیمان حیران ہوئے، تخت چھوڑا، مصلی بچھایا، اللہ کو سجدہ کیا، کہا مالک واقعاً تیرا کام ہے اس مخلوق کو رجانا،
اللہ کہتے ہیں یہ میرا بھی نہیں ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہاتھ کا کمال ہے۔ جو ہاتھ اب اٹھا ہے نا قسم سے اس کا ہاتھ کو خیرات مل گئی ہے۔ اگر بول پڑے ہو تو آپ کا احسان ہو گیا جعفر پر۔ ہاتھ اچھے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار لینے دینے کے بھی تو آداب ہے نا۔ یہ جب بچہ اٹھ کے کوئی مجھے کہے کہ ہمیں نظر اللہ نیاز حسین 1000 روپیہ دے، تو جیب میں ہاتھ ہی ڈالوں گا نا، ہاتھ بچے کی طرف بڑھاؤں گا، یہ لیں۔ وہ کہے نہیں 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 آپ دیں۔ یار میں ہی دے رہا ہوں، نہیں آپ دیں۔ نہیں میں نے آپ کے ہاتھ سے نہیں لینا، آپ سے لینا ہے۔ تو جو پیچھے بھائی بیٹھے ہو کہیں گے یار بچہ کو شرم کر، یہ وہی دے رہا ہے، جعفر ہی دے رہا ہے۔ نہیں نہیں جعفر دے، ہاتھ سے نہیں لینے۔ تو پھر اب بھوکا ہی مرنا ہے نا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ رزق نہیں دیتا؟ اللہ ہی دیتا ہے، مگر ہاتھ علی ہے۔ ایک دو، تھوڑا تھوڑا آگے آنا ہے جی، پیچھے نہیں بیٹھنا، سارا پیچھے نہیں بیٹھنا، اگلی سیٹیں خالی ہے، پرائمری کلاس پور ہو جائے گی۔ یا علی جی جی میں وقت یاد کراتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بسم اللہ۔ وہ سلیمان کا دسترخوان، وہ حضرت موسیٰ کا دسترخوان۔ چلیں آگے، ہے گنجائش نا تھوڑی سی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، بڑا معتبر نام ہے اور بڑا شہرہ آفاق نام ہے، بچے کو یاد ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، یہ مرتضیٰ کا صحابی ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا صحابی ہے، یہ سلطان کربلا کا صحابی ہے، یہ سید الساجدین کا صحابی ہے، یہ آپ کے 5ویں مولا کا صحابی ہے، حدیث کسا کا راوی ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے۔ اتنی بڑی عزت کا مالک ہے حضرت جابر۔ اور اسی حضرت جابر کو سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا کہ جابر تیری ملاقات میرے 5ویں بیٹے کے ساتھ ہوگی، باقر اس کا نام ہوگا، نام محمد ہوگا، باقر لقب ہوگا، تو میرا سلام تو نے اسے پہنچانا ہے۔ کتنا بڑا عزت والا ہے جابر، جس کے پاس محمد کا سلام امانت ہے۔ آپ نہ ہوتے تو یہ تو چھوڑ گئے تھے، چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اور وہ بھی حجت کا سلام حجت تک۔ چھیڑے تو چھیڑے نا۔ ایک دن حضرت جابر نے جب خندق کھودی جا رہی تھی، تو چونکہ سرکار مصطفیٰ اور جناب امیر المومنین اپنے حصے کی خندق خود کھودتے تھے، تو جابر نے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ یار ہم تو گھر بھی آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، میرے جو سردار ہیں نا وہ گھر نہیں جاتے، وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اور آج تیسرا دن ہے، سرکار فاقے میں ہے، دسترخوان یاد رکھنا، وہ مچھلی ایک لقمے میں کھا گئی، پھر مزہ آئے گا۔ تو تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے؟ اپنی بیوی سے کہا، تاکہ میں سرکار سے گزارش کروں۔ آپ کو واہ جی کہ سرکار تشریف لائیں گے، وہ نالین ہمارے صحن میں آئے گی جو عرش سے بھی اوپر جاتی ہے۔ واہ واہ، بس اتنی ذات کافی ہے جی۔ اس کی بیوی نے کہا تو گھر کا مالک ہے، تو جس سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ 20 روٹیوں کا آٹا ہے میرے گھر میں، اور چھوٹا سا ایک بچہ ہے بکری کا، وہ سامنے ہے، اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، 20 روٹیاں ہیں۔ گھر گزارش سرکار سے، جو تشریف لائے ان کی کرم نوازی ہے۔ کہتے چل تو انتظار کر، میں سرکار سے ہو کے آتا ہوں۔ گھر سے نکلا، خیر خندق کے میدان پہنچا، جناب سلمان کھڑے تھے۔ سلمان بھائی سرکار خیمے میں ہیں، وہ بیٹھے مسلح پر، اجازت لے کر دے، ایک گزارش کرنی ہے سرکار سے۔ اجازت ملی، جابر اندر داخل ہوئے، قدم چومے، ہاتھ باندھ کے بیٹھے، لب حرکت کرتے ہیں، لیکن جلال مصطفیٰ کی وجہ سے آواز بہر نہیں آتی۔ آپ کے کیا کہنے؟ آخر سرکار نے جابر کا حوصلہ بڑھایا، اور جابر کچھ کہنا چاہتا ہے، جی سرکار گزارش کرنی ہے، تو بولو۔ کہتے سرکار گزارش سے پہلے گزارش کرنی ہے۔ آپ کو بابا کیا؟ سرکار میں نے ایسا بولنا ہے، اونچا نہیں بولنا، ایسا بول۔ جس طرح ہر بندہ مجلس سن نہیں نہ سکتا، ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، تو ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا۔ اب جسے سننے کا فن ہے وہ غور فرمائے۔ کہتا ہے سرکار میرے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، اچھا 20 روٹیوں کا آٹا، اچھا آپ خود میرے مولا علی
شہزادے پاک حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، عمار. بس غریب آدمی ہوں، اونچا نہیں بول رہا، کوئی اور سن لے گا. 20 روٹیاں سرکار، کس کس کو کھلاؤں گا؟ سرکار فرماتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں سرکار آپ خود میرے مولا علی شہزادے حسنین 20 روٹیاں ہیں، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، سلمان، ابو ذر اونچا نہیں بول رہا، سخی کوئی اور سن لے گا، میں کس کس کو 20 روٹیاں کھلاؤں گا؟ غریب آدمی ہوں. وہ ایسا بول رہا ہے. سرکار آواز دے کر کہتے ہو بلال اعلان کرو جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. ہاتھ اونچے حیدری. آپ کو واہ واہ سر جو شام کے وقت ہاتھ پھیلا رہے ہو میری مخدومہ کی بارگاہ میں. یہ ہاتھ جعفر کو داد نہیں دے رہا، آپ کو خیرات لے کر دے رہا. وہ چڑھ گیا جہاں اذان کھڑے ہو کر دیتا تھا. اس نے کہا یا اہل المدینہ، وہ پورے مدینے والو. لو جی میں ہوتا تو پھر داد دیتا. محبوب کبریا کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے گھر. پورا مدینہ ہنس تو پو یار، مسکراؤ تو صحیح. اس کا اعلان سنا، جابر نے سرکار کے قدم چومے. سرکار میں پھر انتظام کروں گھر جا کے. ہاں تم پہنچو ہم آ رہے ہیں. گھر پہنچا جابر تو چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلا ہوا جی. جابر کی زوجہ کہتی ہے جابر کیا ہوا؟ سرکار نے دعوت قبول نہیں کی؟ کہندہ جی میں سرکار کی تھی یہ قبول، یعنی جہان دے کس کرنی ہے. تو کہتی ہے پھر تو خوش ہو، تو کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ وہ کہتے پہلے سن تو لے. کیا؟ کہتے میں نے سرکار کو ایسا ایسا گزارش کی. سرکار نے بلال سے کہہ دیا، تو جانتی ہے وہ بھائی ہے میرا، وہ جہاں اذان دیتا ہے اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے. خدا کی قسم ہے بڑا جملہ ہے یار. پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے، 20 روٹیاں میں کس کس کو کھلاؤں گا؟ تم گھر میں رہتی ہو، بندے دے متھے دے میں لگنا ہے. کیا کہیں گے لوگ کہ گھر میں کھانا ہی ختم ہو گیا تھا؟ جب اس نے آپ کو واہ ہے، جب اس نے یہ بات کی تو حضرت جابر کی بیوی اپنی جگہ چھوڑ کر جابر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کہ شوہر کے سامنے زوجہ اونچے آواز میں نہیں بول سکتی، یہ میرے محمد عربی کی شریعت میں حکم ہے. لیکن آج جابر میں محمد کے عشق میں تیرے ساتھ اونچے بولنے لگی ہوں، مجھے معافی دینا. کہتے چل معافی ہے، کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے جابر عرصہ ہو گیا ہے تجھے علی اور نبی کی محفل میں جاتے ہوئے، ابھی تک تو یہاں تک بھی نہیں پہنچا. اور تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے ہیں؟ جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے وہ سجدہ سے رزق لے رہا ہے، صحت لے جائے، شفا لے جائے. یار ہاتھ اچھے حیدری. کیا رونق بن گئی ہے میرے مالک کی بارگاہ میں، کیا زیارت ہو گئی عزادار سادات مومنین کی. حلیم علی علی مولا علی مولا. چلو کوشش کر لو حیدری. کیا خیرات والے لوگوں سے ملاقات ہوگی. جابر سے بیوی کہتی تو انتظار کر، میں کھانا تیار کرتی ہوں. کھانا بھی تیار ہو گیا، سرکار بھی تشریف لے. مچھلی یاد ہے نا، وہ ایک لقمے میں کھا گئی. حضرت عقیل آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی جناب عقیل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے گنے تھے بندے، 16 تقریباً 1600 بندہ تھا جابر کے گھر. بندے بیٹھ گئے، سرکار اپنی مسند پہ بیٹھ گئے، علی اپنی مسند پہ بیٹھ گئے، شہزادے اپنی مسند پر بیٹھ کر محبوب خدا نے آواز دی جابر. جی سرکار. کھانا مالک تیار ہے، لے آؤ. چھوٹی سی دیگچی سالن کی، رومال میں 20 روٹیاں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیں. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر میری بنتی ہے چونکہ بات ایسی آ گئی. جیسے سالن کی دیگچی سرکار کے سامنے پہنچی، سرکار نے دیگچی کا سرپوش ڈھکن ہٹا کے 1600 بندے کے سامنے حسین کے نانا نے اپنا لعاب دہن پھینکا. سبحان اللہ.
جو لعاب مصطفیٰ کو سمجھتا ہے اس کا ہاتھ کیسے نیچے رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. منہ دیکھ محمد جیسے کا. خوش ہو جاؤ یار جو کہتے ہیں میں محمد جیسا ہوں. کبھی تو اپنے سالن میں ڈال کے دیکھ, وہی بیوی چمچ نکال لے گی کہ نکل ہمارے گھر سے, اللہ کی نعمت میں تھوک رہا ہے. لعاب دہن سرکار نے شامل کیا. فرمایا جابر لے جا, اپنی بیوی سے کہے اس کا ڈھکن پورا نہ ہٹائے. سبحان اللہ جی. اور تقسیم شروع کرے, آدھا ڈھکن ہٹائے اور تقسیم شروع کرے. یہ بھی آل محمد کچھ شرائط رکھتے ہیں کہ تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے, ورنہ وہ ہٹا بھی لیتی ہے سرکار نہ فرماتے تو پورا بھی ہٹ جا سکتا تھا, لیکن یہ شرط رکھتے ہیں تاکہ بندے کا حوصلہ رہے, دل لگے کہ یار ہاں نہیں ہٹانا. اور سرکار کے پاس ایک بندہ آیا سرکار مصطفیٰ کے پاس کہ مولا میں بے روزگار ہوں, تنگ دست ہوں, مقروض ہوں, رزق کم ہے. تو سرکار نے کہا کہ یہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے سرکار, چل پڑھا. پھر واپس آ گیا 2 قدم کے بعد. سرکار اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. فرمایا میں نے تو نہیں کہا تھا, اب پڑھ لینا. میں نے تو شرط نہیں رکھی, اب چونکہ تو نے خود ہی یہ شرط رکھی ہے تو اب پڑھنا. بیوی سے کہا جائے ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور تقسیم شروع کرے. اور حضرت ابو ذر کو سرکار نے حکم دیا, ابو ذر یہ 1600 بندے میں اعلان کرو کہ حسین کا نانا کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے. جی اونٹ کی ران کا ناشتہ کرنے والے تھے عرب میں, ایسے بندے بھی تھے جو اونٹ کی ران کا ناشتہ کرتے تھے. بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ آپ کی کرناز کو بلفرم یا علی. چلو جاتے جاتے انہوں نے انعام دیا, سادات نے دعا دی, ماتمی خوش ہو گئے. تو ایک بات اور سناتا ہوں کہ وہ جو پہلی دعوت ذوالعشیرہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی, 40 بندے پہلے دن آئے تھے, 40 بندے پھر دوسرے دن, 40 بندے پھر تیسرے دن, اور 40 بندے بھی چنے ہوئے اونٹ کی ران کا ناشتہ کرنے والے. جناب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, کوئی خسانے کے لیے تھوڑا کہہ رہا ہوں, ہے ہی ایسی بات. تو سرکار مصطفیٰ نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان یہ 40 بندے وہ ہیں جو اونٹ کھا جاتے ہیں, تو کیا پکا رہے ہیں ان کے لیے؟ فرمایا بیٹا آپ دعا کرنا, دیکھنا کیا ہوتا ہے. ایک بکرے کی ران بھنی ہوئی, ایک, اور ایک عرب کا رواج ہے کہ جب دسترخوان لگتا ہے تو وہ ایک 3 سیر کا پیالہ ہوتا ہے, اس میں دودھ ہوتا ہے, وہ دسترخوان پہ رکھتے ہیں. 3 سیر دودھ, ایک بکرے کی ران, یہ 40 بندوں کے سامنے حضرت ابو طالب نے رکھی. ٹکارے مار مار کے کھا گئے, پھر بھی بچ گئی. اللہ اکبر. یار آپ جیسے لوگ مل جائیں تو کچھ کہنے کو دل کر جاتا ہے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ جلدی مجھے ہے, آپ تو یہیں پہ رہوں گے ماشاءاللہ. وہ کہاں جانا ہے؟ تو سرکار نے کہا اپنی بیوی سے کہے تقسیم شروع کرے. ابو ذر سے کہے کہ کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے, لیٹ لیٹ کے کھانا ہے, گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے. کہ بلا مجھے مولا حسین کی قسم ہے 1600 بندے نے اتنا کھایا, اتنا کھایا, اتنا کھایا. کتنی دفعہ کہوں کہ اتنا کھایا, اتنا کھایا, اتنا کھایا. ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے زمین سے اٹھے, دیواریں پکڑ پکڑ کے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے. آئے 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 آئے. اس لفظ پر کسی نے داد نہیں دی پورے پاکستان میں جہاں آپ بول پڑے. میں قبر تک آپ کا ملازم رہوں گا قسم سے. ہاں بابا جی, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جہاں آپ بولے ہیں دیواریں پکڑ پکڑ کے گھر کو پہنچے. آخر میں جابر کی دل جوئی کے لیے 2 لقمے سرکار مصطفیٰ نے تناول فرمائے, 2 لقمے امیر المومنین نے تناول فرمائے, 2 لقمے حسنین شریفین نے تناول فرمائے, تاکہ جابر کی دل جوئی ہو جائے. اس نے ہماری دعوت جو کی ہے. حسین کے پاک نانا اپنے دسترخوان سے اٹھے, ابا اٹھا کر بلا تشبیہ سرکار نے اپنے کاندھے پہ رکھی اور جابر سے کہا جابر جی بادشاہ, تو نے میرے اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کرائی ہے, جاتے ہوئے محمد تمہیں انعام دے کے جا رہے ہیں. مچھلی یاد ہے نا, جاتے ہوئے محمد تمہیں انعام دے کے جا رہا ہے. اپنی بیوی سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور قیامت تک بس کھلاتی رہے. مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. امام حسین آپ کی عزت و حیدری آئے, صحت سلامتی زندگی مولا آپ کو عطا فرمائے, کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے. زمانے کا امام آپ پر سایہ قائم رکھے. اپنی بیوی سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے. آدھا گھنٹہ ہو گیا جی, آگے چلیں. اچھا ڈھکن پورا نہ ہٹائے
اور کھانا کھلاتی رہے قیامت تک۔ اور وہ جو تو نے بکرا یہ بچہ ذبح کیا تھا اس کی کھال کہاں ہے؟ آئے سرکار وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، لے آؤ، وہ بھی لے آیا۔ یہ جو تیرے مہمان کھانا شانا کھا گئے ہڈیاں اکٹھی کرو، جابر نے ہڈیاں اکٹھی کی، اس کے اندر ڈالو، اس کے اندر ڈالی، اوپر سرکار رحمت اللہ العالمین نے ہاتھ پھیرا، وہ میں کر کے پھر دوڑ گیا۔ ہاتھ اچھے حیدری۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پورے 2 مہینے ہم اسی دیگچی سے ہنڈیا سے سالن نکال کے کھاتے رہے، چونکہ عورت میں عجلت زیادہ ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے۔ تو ایک دن جابر کی بیوی نے کہا دیکھوں تو صحیح، بھی ہے بھی صحیح اس میں باقی کچھ کے نہیں۔ ڈھکن کہتے ہٹایا تو 1 پلیٹ جتنا سالن ابھی بھی موجود تھا۔ تو یہ بیوی نے اس کو بتایا کہ ابھی بھی 1 پلیٹ میں نے آج دیکھا ہے۔ تو جابر مسجد نبوی میں گئے تو سرکار منبر پہ مسکرا فرماتے ہیں جابر بڑی جلد باز ہے تیری بیوی، ہم تو قیامت تک کا کہہ کے آئے تھے، اس نے آج ہی چیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ موسیٰ کا دسترخوان، وہ سلیمان کا دسترخوان، وہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، وہ ملکۃ العرب بی بی کا دسترخوان، یہ مصطفیٰ کا لعاب، میں ہوتا تو پھر داد دے دیتا۔ کیا کریں آل محمد پتہ نہیں کس مقام پہ کھڑے ہیں بادشاہ۔ میں نے آل محمد کے دروازے پر ان کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی۔ فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو فرشتوں نے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر جملہ کہا ہے وہ قرآن میں آیت ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ مجھے ہی مزہ آ سکتا ہے، شاید آپ بھی میرے جیسے ہوں تو پھر دل سے دل ٹکرا جائے گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ بلا میں بس یہی پڑھتا رہوں۔ فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، آپ کو بابا ہمیں روٹی دو، طعام۔ یار 1 2 5 بندے ہی ہیں جو پہنچ گئے۔ میں نے کہا پروردگار جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان میں سے کسی کا نام آتا ہے؟ اب بس میں نام لوں تو آپ کو پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے کہا جی بڑے کھڑے ہیں لیکن مجھے ایک کا نام بالکل آتا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا جی میکائیل کھڑا ہے۔ اب جس کو میکائیل کا پتہ ہے وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا مالک یہ تیرے حکم سے کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے کو سمجھا رہا ہوں کہ ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ، جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ چلیں گے تھوڑا سا ہے وقت جی، تھوڑی سی طاقت ہے بدن میں، جسم تھک جاتے ہیں یار، عقیدے نہیں تھکتے لیکن جسم انسان کا ہے وہ تو تھک ہی جاتا ہے۔ فرشتے تھوڑا تھکتے ہیں، بندے ہی تھکا کرتے ہیں، اور تھکاوٹ بھی ایک جسم کا حسن ہے۔ کبھی کبھی اس کا بھی لطف لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے مومن ازادار بھی، ماتمی تو ہمیشہ اکثر تھکے ہوئے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت زیادہ لگتا ہے۔ ایک روٹی پڑی امیر المومنین کے سامنے، ایک روٹی ہے سید عالمین کے سامنے، ایک روٹی ہے سرکار مجتبیٰ کے سامنے، ایک روٹی ہے سلطان کربلا کے سامنے۔ 3 روزے رکھے تھے آل محمد نے منت کے، اور جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو مانگنے والے آ جاتے، اپنی افطاری اٹھا کے اس کو دے دیتے، خود اگلے روزے کی نیت کر لیتے۔ ابھی روزے آ رہے ہیں، مولوی سے کہنا تو بھی ایسا رکھ کے دکھا۔ خدا کی قسم لطف آ رہا ہے آپ کے سامنے، مجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرنا ورنہ میں بھاگ جاتا۔ ابھی علی نے لقمہ توڑا نہیں کہ آواز ہے، میں مسکین ہوں۔ امیر المومنین نے آواز دی، فضا بہن جی یا علی یہ میری روٹی سوالی کو دے کے آؤ۔ امیر المومنین کی روٹی جناب فضا اٹھا کے چلی کہ پیچھے سے سیدہ عالمین بولی، اب جملے پر توجہ، سادات پر واجب ہے نوکر کو شاباش دینا۔ 2 قدم چلی کہ جناب عالمین کی ملکہ بولی، فضا ٹھیک ہے علی بڑا کریم صحیح، یہ اپنی
شہادت والی انگلی کو حرکت دے تو اللہ کے حکم سے پوری کائنات کی ہر جنس تک اس کے مزاج کا رزق پہنچ جاتا ہے. لیکن فضا یہ تو روز دیکھتی ہے، اپنی روٹی علی مجھ سے مانگتا ہے. یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے. روٹیاں ہو گئی دو روٹیاں لے کر چلی پیچھے حسن مولا بولے اماں یہ میرے بابا اور میری ماں بڑے کریم صحیح، لیکن دسترخوان میرا مشہور ہے، یہ میری روٹی بھی سوالی کو دو. روٹیاں ہو گئی تین روٹیاں لے کر چلی. 16 ملکوں میں داد نہیں ملی، گھر ہے اپنا یار، یہاں سے بھی نہیں ملے گی تو کیا شکوہ کریں گے. 3 روٹیاں لے کر چلی، پیچھے سے کریم کربلا بولے اماں یہ تینوں بڑے کریم صحیح، لیکن آپ تو جانتی ہیں میرا اور میرے اللہ کا مزاج ایک ہے، وہ بھی کھاتا نہیں کھلاتا ہے. حسین خود بھی نہیں کھاتا، صرف کھلاتا ہے. میری روٹی بھی سوالی کو دے. روٹیاں ہو گئی کہ بلا 4 ملی 4 ہیں، پہنچی 5 ہیں. میں جلدی کر گیا نا جی. 5ویں روٹی جناب فضا کی ہے. انہوں نے سوچا کہ جب سردار دے رہے ہیں تو میں کیوں رہ جاؤں. اب ہمیں کافر نہیں کہنا، قرآن پڑھنا ہے یا فرشتوں سے الجھنا ہے جا کے، اگر الجھنے کے حوصلہ ہو تو. اگر فرشتوں سے بندہ لڑنے کا حوصلہ ہے تو لڑ پڑے نا ان سے. یہ تو فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا. آپ کی مت چاہیے جی، فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا فضا کو کہ ہم آل محمد کی روٹیاں لینے آئے ہیں، تمہاری روٹی نہیں، اپنی نکال کے لے جاؤ. تو جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائیں. ہائے 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 ہائے. پہلے دن 5 روٹیاں، دوسرے دن 5 روٹیاں، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں. روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں اتری ہیں 30. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لے کر جو جناب فضا سے کہا ہے وہ بھی آیت ہے، اور جو علی کی کنیز نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آیت ہے. دونوں سنو پھر مجھے چھٹی. فرشتہ بی بی کو دیکھ کر کہتے بی بی قد شکرت لکم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں روٹیاں دیں. فضا بی بی دیکھ کر کہتی ہے روٹیاں لے لی ہیں؟ جی لے لی ہیں. اب آپ تشریف لے جائیں. کیوں؟ بی بی کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتی ہے ہم نے یہ روٹیاں آپ کے شکریے کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں تجھے دے. جسے وجہ اللہ کا پتہ ہے وہ تو شیعہ ہے نا میرے سامنے بیٹھے ہوئے. رزق بھی ملتا ہے تو ان کے صدقے میں. اولاد، شفا، زندگی، صحت، سلامتی، سب کچھ آل محمد کا صدقہ ہے پوری کائنات. تو پھر جس کا بندہ صدقہ کھائے اس کے گن گانے چاہیے، اس کی غیبت گلہ نہیں کرنا چاہیے. سب کچھ کا مالک ہیں یہ 14 کے 14. ہم نے نہیں بنایا ان کو مالک، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. تو بندہ اگر اللہ کو مانتا ہے تو خدا کی قدرت پہ یقین رکھ کہ یہ 14 ہیں ہی ایسے کہ اللہ کو یقین تھا کہ یہ وہی کریں گے جو میں چاہوں گا. خدا کی قسم. اگر ان کے فضائل پڑھے جائیں تو یہ آخری سرحد پہ کھڑے ہیں. غربت پڑھی جائے تو ان جیسا بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ میں صدقے ہو جاؤں آپ کی ہے کے اوپر کہ پہلے لفظ پر ہی آپ کو سیدان خیرات عطا فرما دی ہے اور آپ عزادار سادات کی ہے نکل گئی ہے. جنازہ برآمد ہونا ایک غریب سید کا، سادات عزاداروں نے اہتمام کیا ہے میرے دانیوں نے. اور میرا اپنا گھر میں کھڑا ہوں، یہ گھر ہے میرا سرکار، یہ سنگت ہے میرے، یہ سید سردار بیٹھے، یہ میرا اپنا گھر بیٹھا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے، میں آپ کا نوکر. اور یاد رکھنا موسم نہیں ہے لیکن اب جو حکم ہے سرکار باب الحوائج 14 سال کے مسلسل جو حالت رکوع میں رہا، رضا کا غریب بابا، اس کی غربت کے 3 یا 5 جملے ہی کہنے ہیں. ساری شہادت موسیٰ کاظم کی اب کیا پڑھا جا سکتی آپ کو یاد ہے، لیکن جو سنائی جاتی ہے شہادت اتنا غریب نہیں ہے، ڈھیر سارا غریب ہے. یہ جو ہم آپ سے سناتے ہیں یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے تھوڑا پڑھتے ہیں کہ مومن پھر دل نازک ہوتا ہے تو تمہارے دل کی نازاکت سے ہمیں خوف آتا ہے. اور یاد رکھنا جتنے بھی عزادار سادات بیٹھے ہو، آج منت کر رہا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں یہ کیمرے کے سامنے، بچے کے سامنے بھی، آپ کے سب کے سامنے، اپنی بیٹیاں مرشدزادیوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں کہ اس غریب باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی غربت جب بھی کہیں پڑھی جا رہی ہو تو ایک دفعہ اس غریب کو اونچی ہے ضرور کرنی ہے. میں زیادہ تو نہیں کہہ رہا، ایک دفعہ ہی کہہ رہا ہوں نا. پوچھو اس کا سبب. ٹھیک ہے حسین غریب ہے
لیکن 11 محرم والے دن حسین کی لاش پر ایک ایک بہن بہنوں نے کیا ہے، ایک ایک بہن بیٹیوں نے کیا ہے. پتہ نہیں ہے کرو یا نہ کرو، میں نے منت تو کی ہے. یہ واحد غریب ہے موسیٰ کاظم جس کے 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں، لیکن جنازے پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے عزادار کی منت کی ہے. دل نہ بھی کر رہا ہو تو ایک دفعہ اونچی ہے کر دیا کرو اس غریب کو، تاکہ سیدہ آپ کی ہے اور میری ہے کی گواہ بن جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈھیر سارا غریب ہے. آپ کے تقی مولا نے اپنے دادے باب الحوائج موسیٰ کاظم کی جو زیارت میں جملہ پڑھا ہے، پتہ ہے وہ جملہ نہیں ہے، وہ مومن کے جگر پہ چھری ہے، تھوڑی سی ہے کر دینا. تقی مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہے اپنے اس دادے پر جس کے بدن کا گوشت بغیرتوں کے تازیانے کھا گئے. پوچھا گیا مولا کتنے تازیانے لگے؟ ہے نہیں کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں جتنے تازیانے شمر حرامی نے کربلا سے شام تک میرے دادے سجاد کو مارے تھے، اتنے تازیانے روزانہ 14 سال کی قید میں میرے دادے موسیٰ کاظم کو مارے جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر یا سینے پہ ہاتھ مار لینا، زیادہ نہیں پڑھنا. جنازہ تابوت تیار ہو تو میرے سامنے لے آنا. چونکہ مومن کو تھکانا مقصد نہیں ہوتا سید. میں کہتا ہوں اسی ہے کی آواز میں سرکار کا جنازہ برآمد ہو جائے تاکہ ہمیں شرمانا نہ پڑے. مہربانی آپ کی. چونکہ یہ سارا دن کے تھکے ہوئے مومن، ان کا اور امتحان نہ لو تاکہ ہے ہو جائے اور جنازہ آ جائے. اور پتہ نہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، آل محمد کے گھر کے مرد تو مرد، ان کی پردہ دار بھی قید میں دفن ہو گئی ہیں. یہ جو آپ 14 سال کی قید سنتے ہیں موسیٰ کاظم کی، یہ مسلسل قید ہے. اور محلہ کرخ بغداد میں وہ زندان ہے جہاں 14 سال یوں گزارے ہیں. کوئی ہے کرے نہ کرے، سید جتنے بیٹھا ضرور ہے کرنا. سر نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے رکوع میں رہا. اس پہلو پہ پہلو نہیں بدل سکتے تھے چونکہ ڈھیر ساری سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے زیر زمین. پھر اسی اندر زندان کے ایک پنجرہ ہے لوہے کا، جس پنجرے میں 14 سال رکوع میں رہا ہے. ادھر کی سلاخیں بھی نکلی ہوئی ہیں، ادھر کی سلاخیں بھی یوں نکلی ہوئی ہیں، اوپر سے یوں سلاخیں تھیں. نہ اوپر سر کر سکتے تھے، نہ دائیں نہ بائیں. میں اللہ کرے مر جاؤں یا آپ کو سمجھا سکوں. سوچا ہے کبھی شہادت 25 رجب کو ہے لیکن زہر 23 رجب کو ملا تھا. اللہ جانے 3 راتیں ان سلاخوں میں تڑپا کیسے ہوگا. جب ان بغیرتوں نے آ کے دیکھا تو سلاخوں کے درمیان تھا رضا کا بابا. میں اس سے آگے پڑھ نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے جملہ کہنے کی، حوصلہ نہیں پڑتا. آپ ہے کر نہ کر، میں آپ کیا کر سکتا ہوں. ہے کہ مالک وہ بیٹھی، کبھی ان سے مانگ بھی لیا کرو. ان آنکھوں کو سلام ہے جو آپ کی سمندر بن گئی ہیں. حضرت علامہ آغا نسیم عباس صاحب سے میں نے سنا تھا، موچی دروازے مولا کا تابوت برآمد کرا رہے تھے 25 رجب کو. وہ فرماتے تھے کہ جو زندان میں رضا کے بابا رہے ہیں نا، اس زندان کے اوپر ایک انہوں نے روشن دان رکھا تھا اتنا سارا چھت پہ. معافی دے دینا مجھے یا مار دو. ایک رسی کے ساتھ ٹوکری تھی، اس ٹوکری میں سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے اور گرم پانی کا پیالہ. یہ اس ٹوکری کے ذریعے زندان میں لٹکاتے. معافی دو یار یا ہے کر دینا. جیسے رضا کا بابا ہاتھ بڑھا کے پکڑنے کا ارادہ کرتا، یہ بغیرت مذاق کرتے رہتے رضا کے بابا کے ساتھ. تڑپ تڑپ کے رضا کا بابا کہتا نہ دیا کرو، میں نے مانگا تو تم سے نہیں ہے نا. سر پہ ہاتھ مارو تاکہ جنازے کی برآمدگی ہو جائے یار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہیں آپ جو ہے کر رہے ہو. میں انتظار میں کھڑا ہوں کہ جنازہ سامنے آئے تو میں جملہ کہہ دوں، چونکہ میرے بس میں نہیں ہے وہ جملہ اور نہ میں روک سکتا ہوں. آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کر جلدی کر رہا ہوں. محلہ کرخ کے ساتھ بغداد کے ایک چوک میں ایک دیوار ہے جس کا نام اس کسی دور میں دیوار سادات تھا. اس کو اس لیے دیوار سادات کہتے ہیں کہ ڈھیر سارے سید اس دیوار میں لانتیوں نے چنوا دیے تھے. اس دیوار کے ساتھ مزدور بیٹھا کرتے تھے، جو جس طرح ہمارے چوکوں میں غریب مزدور بیٹھتے ہیں. ایک عورت اور اس کا شوہر، وہ کہتے ہیں ہم اکٹھی مزدوری کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم سارا دن بیٹھے رہے، مزدوری نہ ملی ہمیں.
مغرب کا وقت ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا چل چلیں بچے گھر اکیلے ہیں، آج ہم نہیں کھائیں گے، بچوں کو کھلا لیں گے، کل پھر اللہ رزق دے گا۔ کہتے ہم نے جانے کا ارادہ کیا کہ ہارون ملاؤن کا سپاہی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گیا، ہمیں دیکھ کر کہتے کرو گے مزدوری؟ میرے شوہر نے کہا اب تو وقت ہی نہ رہا۔ کہتے جتنا تم سارا دن کماتے ہو ہم 5 دن کی مزدوری ایک بندے کو دیں گے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کام کیا ہے؟ کہتے کام کو اتنا زیادہ نہیں، ایک بے وارث کا جنازہ زندان میں پڑا ہے، اس کا جنازہ اٹھا کر کسی جگہ پہ رکھ آنا ہے۔ یا رکھ آنا میں کہہ رہا ہوں، کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے۔ جو ہاتھ سینے تک جا سکتے ہیں وہ جمار دیا کرو، خیر ہے جنازہ بھی آ گیا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ بڑا کام ہے، اٹھائیں، غسل دیں، قبر بنائیں، پھر ہماری ساری رات لگ جائے گی۔ بے غیرت کا سپاہی کہتے ہیں تمہیں کس نے کہنا ہے کہ اسے غسل دینا ہے؟ بس جہاں ہم نے کہنا ہے وہاں رکھ کے آ جانا ہے۔ کہتی ہے ہم جیسے زندان کے قریب پہنچے، میرے شوہر نے جو اندر دیکھا تو کہتے ہیں یہاں تو جنازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا شوہر سے سپاہی کہتا ہے تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ جو قیدیوں والا کمبل پڑا ہے اس کو جا کے ہٹا، تجھے کچھ نظر آئے گا۔ کہتے ہیں ہم نے ہٹایا تو اندر گوشت نہیں صرف ہڈیوں کا مجموعہ تھا جو سلاخوں کے درمیان میں تھا۔ اسی کمبل کے ساتھ ہم نے غریب کا جنازہ اٹھایا۔ جنازہ آ گیا ہے، سر پہ ہاتھ مار دینا جو ماتمی جوان بیٹھے ہو۔ اب مجھ سے جملہ نہیں رہ سکتا ہے، اونچی کر دینا جتنے جوان بیٹھے ہو، لے آنا آگے آہستہ آہستہ، لے آؤ آگے آگے۔ رضا کے غریب بابا کا جنازہ۔ علامہ محمد باقر مجلسی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، بہار سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ مجلسی کہتا ہے جتنے پتھر شام کے بازار میں لوگوں نے بی بی زینب کو مارے، اتنے پتھر بغداد کی گلیوں میں لوگوں نے رضا کے بابا کے جنازے کو مارے۔ ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو تڑپ تڑپ کے کہتی ہے اب تو نہ مارو میرے غریب بیٹے کو۔ آ گیا اس کا جنازہ جو زنجیروں سمیت دفن ہو گیا۔ آ گیا وہ رضا غریب کے بابے کا تابوت، اور جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، مزدور تھے۔ ماتم کاظم ہے باب الحوائج، ہے رضا کا غریب بابا۔